حبیب یہ فاعل کا وزن کبھی کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبوبتان ہیں، اور دراصل یہ قائل کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک تمام کلاموں میں جو سب سے پسندیدہ کلام ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ آپ دیکھیں فرشتوں کی یہی تسبیح ہے، فرشتوں کی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے حبیب تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا بیان بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا بیان بھی ہے۔ سبحان کہنے کے ساتھ اللہ رب العزت کی تنزیہ کا بیان ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ حدوث سے پاک ہے، وہ امکان سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ زمان سے پاک ہے، اور وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس کو ہم نے سبحان کے ساتھ بیان کیا، اور وَبِحَمْدِهِ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ثبوتی جو صفات ہیں ان کا بیان ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، قدرت کا، چونکہ حمد اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو یہ کلمہ مختصر ہونے کے باوجود جامع ہے۔ جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے کلام مختصر نکلتا ہے لیکن اس میں معانی کا ایسا سمندر ہوتا ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو مصطفیٰ کے فرامین کی تہ میں کوئی